الف لام میم اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی یہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں، جس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سیکھا ہے، ان حوالوں سے چند باتیں آپ کے حضور گوش گزار کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بڑا ہی غور طلب، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر، یہ نہیں کہا کہ جب مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کروا دو، بلکہ یہ کہا اگر لڑ پڑیں۔ یہ ان کا کلمہ بڑا معنی خیز ہے، گویا یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مومن جھگڑالو نہیں ہوتا کہ وہ لڑتا ہی رہے۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے کبھی اس سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے کہ وہ لڑ پڑے۔ اگر لڑ پڑے تو جو آگے قانون دیا جا رہا ہے اس کے مطابق ان کی صلح کروانا ہے۔ مومن جھگڑالو نہیں ہوتا، اور اگر کوئی اسی انسان کے اندر یہ خصوصیت پائی جائے کہ وہ بات بات پہ جھگڑتا ہو، بات بات پہ الجھتا ہو، وہ بات بات پہ لڑتا ہو، اس جھگڑالو صفت انسان اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جھگڑے، لیکن کیا کرے، ہم تو ہر بات پہ جھگڑتے۔ گھر ہو، مسجد ہو، بازار ہو، منڈی ہو، ہر جگہ پہ ہمارا کام جھگڑنا ہی ہے۔ گھروں کے اندر نند بھاوج کی لڑائی، بہو ساس کی لڑائی ایک روایت کا درجہ ہے، جھگڑتے ہیں جھگڑتے۔ بلکہ پنجابی میں ایک کہاوت بن گئی ہے، ضرب المثل ہے کہ تو آٹا گندی ہلدی کیوں ہے؟ ہم اس پر بھی لڑ پڑتے۔ مساجد دیکھیں، تمہاری کوہنیاں ننگی ہیں، تمہارا سر ننگا ہے، تمہارا یہ ہو گیا، تمہارا وہ گیا، تیری نماز نہیں ہوئی، تم نے آمین بالجہر کہا ہے، اس پر بھی لڑ پڑتے ہیں۔ تم نے آمین بالجہر کیوں نہیں کہا، اس پر بھی لڑ پڑتے۔ تو نے درود شریف اونچی آواز میں کیوں پڑھا ہے، تو نے درود شریف نیچی آواز میں کیوں پڑھا ہے، ہر دو حالتوں میں لڑ پڑتے۔ اور ایک بات تو بڑی ہی کامن ہے جو سبھی جگہوں پر مجھے ملی، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب پڑھ لیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کی باتیں سن لی، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے آپ نے کوشش کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مرہم بالصبا واضربہم بالعشرہ، کہ انہیں نماز کے لیے 7 سال کے ہو جائیں تو حکم دو کہ وہ نماز پڑھیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ اور ظاہر ہے جب آپ نے حکم دے رہے ہیں نماز پڑھو، تو اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ اس کو یاد کروائی ہوگی، اس کو نماز پڑھنے کے طریقے سکھائے ہوں گے، تو تبھی حکم دیں گے نا۔ آپ نے مسجد کے اندر بچے کو لے گئے تاکہ اس کو پریکٹس ہو جائے، وہ جس طرح بڑے نماز پڑھتے ان کو دے کر نماز پڑھے۔ ابھی چھوٹی عمر کا ہے، وہ آپ اسے لے گئے 4 5 6 سال کا، اسے نماز گھر میں یاد کرا دی، اب اس کی پریکٹس کروا رہے ہیں، 7 سال کا ہونے والا ہے، مسجد کا ممبر بننے والا ہے، اب تو نماز اس نے مسجد جا کے پڑھنی ہے، اس سے پہلے پریکٹس کروانے کے لیے لے گئے۔ آپ لے کر گئے، مولوی صاحب نے پکڑ کے انہیں پیچھے کھینچ دیا، چلو پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ کہتے ہیں جناب اس کے کھڑے ہونے سے خلا پیدا ہو گیا۔ اللہ کے بندے، وہ جو رسول اللہ نے کہا تھا وہ اس سے مراد یہ تھی کہ ساتھ ساتھ کھڑے ہونا، لائنوں کو سیدھا کر لینا، اس کے لیے کہا تھا۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ درمیان میں بچہ آ جائے تو تب بھی تمہارا خلا ہو جائے گا، یہ پلر آ جائے تو درمیان میں خلا نہیں ہوتا تمہارا، یہ بچہ آ جائے گا تو خلا پیدا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں جناب بچے شور بڑا مچاتے،
بڑا شور مچاتے ہیں، اس سے ہماری بھاگتے دوڑتے ہیں، ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ یہ عباد اللہ جو تھے جب چھوٹے بچے تھے کہاں کھیلتے تھے؟ مساجد میں یا کہ باہر گلی محلے کے اندر؟ یہ مسجد کے اندر ہی کھیلتے تھے۔ ان کا دل مسجد میں لگنے دو، انہیں دھتکار کر نکال دو گے تو ان کا دل کہیں اور لگ جائے گا۔ نانا جھگڑالو طبیعت کچھ اور رزلٹ پیدا کر رہی ہے۔ ہمیں انہیں پیار دینا ہے، انہیں محبت دینی ہے، انہیں سینے سے لگانا۔ اگر کہتے ہو نماز خراب ہوتی ہے، اور میں آپ کو ایک دو مناظر دکھاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، بلکہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ سجدے میں گئے ہوئے ہیں اور لمبا سجدہ ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے اتنا لمبا سجدہ کیا ہی نہیں تھا۔ صحابہ حیران ہوئے۔ ایک صحابی جو اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میرے دل میں شک ہوا کہیں آقا کی روح مبارک پرواز تو نہیں کر گئی۔ کہتے میں نے کنکھیوں سے سر اٹھا کر دیکھا تو آقا کو باقاعد حیات پایا، دل کو اطمینان ہوا، میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ بڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، نماز کی تکمیل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وحی آ گئی تھی، جبریل امین آ گئے تھے، آپ نے خلاف معمول اتنا لمبا سجدہ کر دیا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں، جبریل امین نہیں آئے تھے، میرے حسین آ گئے تھے۔ میں نے سجدے سے سر اس لیے نہیں اٹھایا، مبادا کے سر اٹھاؤں اور کہیں حسین اوپر سے نیچے نہ گر پڑے، اتنی سی بات پہ لمبا سجدہ کر دیا۔ میری مسجد میں اگر کوئی صاحب اس طرح کی حرکت کرتے، کیونکہ میں جھگڑالو طبیعت ہوں، تو اگر میری مسجد میں اگر امام صاحب یوں کرتے تو میں انہوں نے کہا تھا اپنے نواسے کھلانے ہیں تو گھر جاؤ، ہماری مسجد میں آ کے ہماری نمازوں کو خراب کرتے ہو۔ خدا کی قسم، نہ رسول اللہ کی نماز خراب ہوئی نہ صحابہ کی نماز خراب ہوئی، ہماری نمازیں خراب ہو جاتی ہیں اس لیے کہ ہم جھگڑالو ہیں۔ بابی جی نے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، گھر میں ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، نماز پڑھتے ہو چھوٹا بچہ آگے سے گزر گیا، پوری نماز کے درمیان کلبلاتی رہتی ہیں، کب میری نماز ختم ہوتی اس کی ماں سے پوچھوں کہ تو اپنے بچے کو سنبھال نہیں سکتی، میری نماز خراب کر دی۔ نماز تو واقعی خراب ہوئی ہے، لیکن خدا لگتی کہ یہ بچے نے کی ہے کہ خود کلبلاتی جو رہی ہے اندر ہی اندر، اس جھگڑالو طبیعت نے اس کی نماز خراب کی ہے۔ مومن جھگڑالو نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اگر دیکھیے، میرے لیے اسوہ تو وہ ہے۔ حضرت زینب آئی ہوئی ہیں، ان کی بیٹی امامہ آقا کی نواسی ہیں۔ آقا تو گھر آتے تو اٹھا لیتے، لیکن آج نوافل ادا کر رہے ہیں گھر کے اندر۔ امامہ دیکھتی ہے کہ نانا آج اٹھایا نہیں، توتلی زبان میں ابھی چل نہیں سکتی، گھٹنوں کے بل چلتی ہے، وہ توتلی زبان میں کہتی ہے جدی جدی ارفانی، نانا نانا مجھے اٹھا لو، اور نانا تو نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کیسے اٹھائیں؟ وہ گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی آتی ہے اور پنڈلی مبارک کا سہارا لے کے کھڑی ہوتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ اٹھا کر سینے سے لگا لیتے۔ رکوع و سجود میں ساتھ بٹھایا ہوا ہے اور تشہد کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ کو اپنے ران مبارک پر بٹھا رکھا۔ آقا کی نماز خراب ہوگی، بابی کی نماز خراب ہو جاتی، گھر کے اندر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ نہیں لوگوں، نہیں، دین اسلام تو مکمل سلامتیوں کا دین ہے، یہ تو امن کا دین ہے، یہ تو محبت کا دین ہے، یہ تو پیار اور الفت کا دین ہے۔ یہ تو پیار سکھاتا ہے، نفرتیں نہیں سکھاتا۔ جھگڑالو طبیعت اور جھگڑالو مزاج نفرت کی پیداوار ہوتا ہے، اور دین اسلام تو صرف پیار سکھاتا ہے۔ آئیے پیار کرنا سیکھیں۔ اس لیے میرے اللہ نے شروع میں کہہ سکتے تھے کہ جب لڑائی ہو تو ان کی صلح کروا دیا کرو، جب نہیں کہا کہ اگر لڑائی ہو جائے۔ گویا مومن جھگڑالو صفت نہیں ہوتا، وہ لڑا نہیں کرتا، اچانک انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جائے، لڑ پڑے تو صلح کروا دو۔ صلح کروانے کا جو طریقہ بھی اس میں بتایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کی صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے، ایک چھوٹا گروہ کسی دوسرے پر زیادتی کر دے،
فقاتلوا التی تبغی، تو اس گروہ کے خلاف لڑو جو کہ زیادتی کرتا ہے، جو بغاوت کرتا ہے، اس کے خلاف لڑنا ہے. حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ یہ زیادتی کرنے والا واپس پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، یعنی عدل کے ساتھ صلح کرانے پر راضی ہو جائے. فَإِنْ فَاتَ، پس اگر وہ واپس پلٹ آئے، صلح پر آمادہ ہو جائے، تو ان کی صلح کرا دو بالعدل، عدل کے ساتھ، ان قوانین کے ساتھ صلح کروا دو جو اللہ نے نازل کیے ہیں. وَاقْسِطُوا، اور انصاف کرو، بڑے چھوٹے کی تمیز نہ رکھنا، امیر اور غریب کی تمیز نہ رکھنا، میرے اور تیرے کی تمیز نہ رکھنا، پیارے اور غیر پیارے کی تمیز نہ رکھنا. جب فیصلہ کرنا ہے تو سب کو برابر سمجھ کر کرنا. وَاقْسِطُوا، اور انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. انما المؤمنون اخوہ، مومن ہی تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ صلح ایسی نہیں ہوتی، اللہ سے ڈرنا پڑتا ہے. جو دوسروں سے ڈرتا ہے، جو چودھریوں سے ڈرتا ہے، جو وڈیروں سے ڈرتا ہے، جو خاقانوں سے ڈرتا ہے، جو تھانے داروں سے ڈرتا ہے، جو حکومتوں سے ڈرتا ہے، اس نے کیا عدل کے مطابق صلح کروانی ہے؟ اللہ سے ڈرو تو پھر تمہارے لیے آسانی ہونے گی. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. گویا اگر عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کرواؤ گے تو تب اللہ تم پر رحم فرمائیں گے، اور اگر عدل اور انصاف کے ساتھ صلح نہیں کرواؤ گے تو اللہ کا رحم کا وعدہ واپس ہو جائے گا. آئیے میں چاہتا ہوں کہ چھوٹے کینوس، پھر بڑے کینوس، پھر اس سے بڑے کینوس پر آپ کو ایک دو مثالیں دے کر دکھاؤں کہ اس آیا کریمہ نے اپنی حقانیت کس قدر زور کے ساتھ دکھائی ہے، اور جب سے ہم نے اسے چھوڑا ہے اس کی وجہ سے ہم میرے اور آپ کے گھر کے اندر فتنے کس قدر پیدا ہو گئے. آپ کا ایک بچہ ہے، ایک مہمان آیا ہے، ایک اس کا بچہ ہے. آپ ایک گھر میں رہتے ہیں، آپ کا بھائی بھی اسی گھر میں رہتا ہے، ایک اس کا بچہ ہے، بھتیجا ہے آپ کا. کھلونا ایک ہے، آپ کے بچے کے پاس ہے یا دوسرے بچے کے پاس ہے کھلونا. بچے نے کہا کہ یہ کھلونا میرا ہے، جس کا تھا کھلونا وہ تو اپنا اسے ہاتھ پکڑا ہوا اس نے. دوسرا بچہ کہتا ہے اس سے میں نے کھیلنا ہے. بچہ تو ہے، وہ تو کہے گا میں نے کھیلنا ہے. دونوں بچوں کی لڑائی ہو گئی. ایک کہتا ہے میں نے کھیلنا ہے اسے، دوسرا کہتا ہے میں نے کھیلنا ہے. دو بچوں کی لڑائی ہو گئی. قرآن حکیم نے کہا کہ ان دونوں کی صلح کروا دو عدل اور انصاف کے ساتھ. آپ نے بچے کو کہا کہ بیٹا یہ کھلونا چونکہ اس کا ہے آپ اسے ہی دے دے. وہ نہیں مانتا، زیادتی کر رہا ہے، تو زیادتی کرنے والے کے خلاف تو لڑنا تھا. لیکن ہم یورپ سے سیکھے ہوئے آداب ان کے مطابق کیا کرتے ہیں، جو بچہ جس نے کھلونا چھین لیا ہے وہ تو بڑا خوش ہے، جس کا چھینا گیا ہے، جو مالک ہے اس کھلونے کا، جس کا حق تھا، وہ رو رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ رونے والے بچے کو اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بیٹا اس نے آپ کا کھلونا لے لیا ہے نا، کوئی نہیں میں آپ کو نیا لے دیتا ہوں. کیونکہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ ابھی تو یہ خوش ہے بچہ، اگر چھین کر مالک کو دے دیا گیا پھر وہ روئے گا، تو بہتر ہے وہ خوش رہے. یہ جو رو رہا ہے اس کو اٹھایا اور اسے نیا کھلونا لے دیا، اس نے نیا کھلونا لے کر خوش ہو گیا. آپ نے سمجھا میں نے مسئلے کا حل کر دیا. جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پھر وہ کسی کے اپنے دوست، وہ جو ہمجولی ہوتے ہیں، وہ جو پیارے بچے اس کے ساتھ اسکول میں ہوتے ہیں، کسی کی پینسل چھین لیتا ہے، کسی کا ربر چھین لیتا ہے، کسی کا شارپنر چھین لیتا ہے. شکایت پاس آتی ہے، آپ کے پاس آتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں اچھا بیٹا آپ کے اس نے پینسل چھینی، اچھا نہیں کیا، میں آپ کو نہیں لے دیتا ہوں، آپ کو ربر نیا لے دیتا ہوں. مسئلہ حل ہو گیا، اس نے ربر لیا، وہ خاموش ہو گیا. آپ نے کہا دیکھا میری عقل مندی، میں نے دونوں بچوں کو خوش کر دیا. اب تھوڑا سا بچہ اور بڑا ہوا، کسی کی کتاب چھینی، اور بڑا ہوا اسکول میں جانے لگا، ہائی اسکول میں گیا تو کسی کی سائیکل چھینی، اور اس سے بڑا ہوا تو کسی کا پرس چھینا، کسی کی موٹر سائیکل چھینی. اب پولیس تھانہ کچہری ہوا، آپ نے پھر جا کے بچا لیا. آہستہ 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 ہر گھر کے اندر وہ غنڈہ موجود ہے جو دندناتا پھرتا ہے. آپ نے گھر کے
4 کمرے تھے. آپ نے کہا یہ کمرہ فلاں بیٹے کے لیے, یہ کمرہ فلاں بیٹے کے لیے, یہ کمرہ فلاں بیٹے کے لیے. اب تو عادت اس کو آپ نے ڈالی ہوئی, کہتا نہیں میں نے تو یہی کمرہ لینا ہے, یہ بڑے بھائی والا کمرہ میں لوں گا. اچھا بھائی, آپ پھر بڑے بھائی کو کہتے دفع کرو, تم دوسرا لے لو, یہ بڑا ضدی ہے, یہ پیچھے پڑ جاتا ہے, تم اس کو دے دو. آپ نے نہ عدل کا خیال کیا نہ انصاف کا خیال, یہ اس کو دے دیا. اس کے بعد یہ ہوتا ہے وہ بڑے بھائی کی شادی کرنے لگے, اس نے دیکھا دلہن بڑی اچھی ہے, کہنے لگا میں نے تو شادی اسی سے کرنی ہے. آپ کہتے دفع کرو یار, یہ پیچھے پڑ گیا, اللہ تجھے اور دے دے گا, اسے تو دے دے گا. لیکن اب دیکھیے ہر گھر کے اندر جس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا, ہر گھر میں ایک گنڈا موجود ہے. کیا سارا گھر اس گنڈے کے رحم و کرم پہ نہیں ہے؟ اگر ایسا نہ کرتے تو میرے اللہ کا رحم تمہارے گھر میں ہوتا, اور تمہارے گھر سے ایک فتنہ پیدا ہو چکا ہے, ایک فساد ہو رہا ہے, ہر روز لڑائی ہوتی ہے. اور وہی بچہ جس کو آپ نے شروع میں شارپنر, پینسل, معمولی باتیں سمجھ کر پھر پولیس تھانہ کچہری ہوا, گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی وہ فتنے کا موجب ہے. اس کو فتنہ کس نے بنایا؟ اے ماں, اے باپ, اے بڑے بھائی, تم نے اللہ کے دین کو چھوڑا تھا وہاں پر. اگر یہ مان لیتا تو تیرا بچہ اس طرح برباد ہوتا, لوگوں کی چیزیں چھینتا, وہ ڈاکو چور لٹیرا بنتا, یہ بڑا سفسٹیکیٹڈ بھی ہو جائے, کوئی ایم این اے ایم پی اے بن جائے تو قوم کے نام پہ قرضہ لے کر کھا جائے گا. کیا کریں گے آپ؟ اس کی عادت میں ڈال دیا ہے, اس کی سرشت میں ڈال دیا ہے, لوگوں کو لوٹنا ہے. ورنہ وہ شور مچائے گا, وہ لڑے گا, فتنہ پر برپا کر دے گا. گھر کے کینوس پہ آپ نے دیکھا کہ اگر اس آیا کریمہ کو مان لیتے, فتنہ ہوتا, کیا من ہو جاتا. خامند بیوی کی لڑائی ہو رہی, ہو جاتی, انسان ہے, کٹھے رہتے ہیں, ہو سکتی ہے لڑائی. تو ہمیں حکم تھا کہ خامند اور بیوی کو دونوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کروا دو. لیکن میرے اور آپ کے گھر میں ہوتا کیا ہے؟ خامند کے رشتہ دار خامند کا ساتھ دے دیتے ہیں, بیوی کے رشتہ دار بیوی کا ساتھ دے دیتے ہیں, حق کوئی نہیں دیکھتا. حالانکہ باغی کے خلاف لڑنا تھا, حق کا ساتھ نہ دیا. بیوی کے رشتہ داروں نے بیوی کی غلط ہو یا ٹھیک ہو اس کی حمایت کر دی. شوہر چاہے زیادتی پہ ہے, شوہر کے رشتہ داروں نے اس کی حمایت کر دی. خلیج اور بڑھ گئی. اب خدا لگتی کہ یہ طلاق ہوگی کہ یہ صلح ہوگی. حکم یہ تھا کہ حاکم مردوں میں سے, مرد کے گھر والوں سے, ایک حاکم عورت کے گھر والوں سے لو, اور پھر بیٹھ کے دیکھو کہ غلطی کس کی ہے. ان کا آپس میں تنازع جس بات پہ اس کو دور کرا دو, عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کروا دو. تم نے عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کروانے کی بجائے اپنی اپنی انا کے مسئلے بنائے, اور خاندان کے رسم رواج کے مطابق یہ ٹھیک ہے کہ بچے ہمارے ہی کی غلطی ہے, لیکن ہمارے ہاں عورتیں ہی معافی مانگتی ہیں, اسے معافی مانگنی پڑے گی. اب مجھے بتائیے, اگر صلح ہو بھی جائے, روز جئیں گے روز مریں گے, فتنہ گھر میں رہے گا, کیا امن آ سکے گا؟ یہ شادی تو اس لیے کی تھی نا کہ گھر کے اندر سکون آ جائے, محبت آ جائے, پیار آ جائے. یہ شادی کی تو وجہ یہ بتائی تھی کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, کہ تم اس سے سکینت حاصل کرو. سکینت کی بجائے وہاں پہ تو روز لڑائی, فتنہ. اس آیا کریمہ کو چھوڑا تو گھر کو فتنے سے بھر دیا ہے. میں اس سے ذرا اگلے کینوس پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں. یہ کینوس محلے کا ہے. ہر محلے میں آپ لوگ جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں, کچھ دیر کے لیے اپنے اپنے محلوں میں ذہناً واپس چلے جائیں. آپ کا محلہ جو 500 مرد حضرات پر مشتمل ہے, اس پورے محلے کے اندر ایک گنڈا رہتا ہے, اور میکسیمم 5 سے 7 اوباش لڑکے اس کا ساتھ دیتے. صرف 5 سے 7. 7 سے پلس اگر ہیں کہیں پر تو شکاگو میں ہیں, میکسیکو میں ہیں, وہ گنڈوں کے علاقے ہیں, ان کے اندر پائے جاتے ہیں. لیکن ہمارے علاقوں میں 5 سے 7 سے زائد کہیں پر بھی اوباش لڑکے اس گنڈے کا ساتھ نہیں دیتے. یہ گنڈا کون ہے, اس پہ ذرا غور کیجیے.
یہ گنڈا محلے کے ایک معزز فرد کا بیٹا ہے. کل تک یہ معصوم بچہ، کیونکہ ہر انسان فطرت سلیم پر پیدا ہوا ہے، میرے اللہ نے کہا ہے، میرے رسول نے اس کی تصدیق کی ہے، ہر بندہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ تو فطرت اسلام پہ تھا، یہ تو امن پسند تھا، یہ تو محبت کرنے والا تھا، یہ تو پیار بانٹنے والا تھا. لڑنے والا کیسے ہو گیا؟ دوسروں کا امن برباد کرنے والا کیسے ہو گیا؟ آئیے تھوڑی دیر کے لیے اس پہ بھی غور کریں. انسان متکون ہے دو چیزوں سے، ایک اس کا جسم ہے، دوسری اس کی روح. جسم جن چیزوں سے بنا ہے اس کی کوئی کمی ہو جائے تو جسم بیمار ہو جاتا. کیلشیم کم ہو گئے ہیں، آئرن کم ہو گیا ہے، کوئی چیز کم ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جائے گا. تو وہ ادویات، وہ غذا اس کو بہم دوبارہ پہنچائی جاتی ہے جس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کا جسم دوسرا حصہ روح ہے. روح کی غذا تلقین ہے، روح کی غذا نصیحت ہے، روح کی غذا صحبت صالح ہے. جس کو صحبت صالح نہ مل سکی، جس کو نصیحت نہ مل سکی، جس کو تلقین نہ مل سکی، اس کی روح بیچارے کی بیمار ہوگی. ابھی تک ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کسی کا جسم بیمار ہو جائے تو ہم اتنی محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، بھائی تمہارا بچہ بیمار ہو گیا، کس سے علاج کروا رہے ہو؟ میرا بیٹا بیمار ہوا تو میں نے فلاں سے کروایا. یہ تو ہم کرتے ہیں. لیکن کسی کی روح بیمار ہو جائے، اس کا بچہ بیمار ہو جائے تو اس کی روح کی بیماری کے علاج کے لیے نہ ہم مشورہ دیتے ہیں نہ اس کا علاج کرواتے ہیں. اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھی. اس کو تلقین کرنی چاہیے تھی. جس طرح بیمار ہوا انسان، کبھی کھانسی ہوئی، کبھی بخار ہوا، کبھی جسم میں درد ہوا، یہ علامات ہیں مختلف بیماریوں کی. بالکل اسی طرح اس سے غیر اخلاقی عادات سرزد ہونے لگتی ہیں، غیر اخلاقی کلمات کہنے لگتا ہے. جو ہی اس نے پہلا غیر اخلاقی کلمہ کہا، بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا، فوراً جو قریب تھا اس کو چاہیے تھا کہ نہیں بیٹا یہ تو غلط ہے، یہ تم تو اچھے بچے ہو، تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ ہمارے رسول تو یوں فرماتے ہیں، میرے آقا تو یوں کہتے ہیں. بیٹا کسی کو گالی دینا فسق ہے. کسی کے ساتھ لڑنا، مومن کے ساتھ لڑنا رسول اللہ نے کہا ہے کفر ہے. یہ نصیحت کی ہوتی تو وہ بعد آ جاتا. ہم نے کہا سانو کی، پنجابی میں ایک ہمارے معاشرے کے اندر جملہ استعمال کیا جاتا ہے، سانو کی. نہ گھر والوں نے پرواہ کی، نہ گھر کے باہر والوں نے پرواہ کی. وہ جو معزز محلے میں پھرتے ہیں انہوں نے بھی کوئی پرواہ نہ کی. ایک دن اس سے بد اخلاقی یہ ظاہر ہوئی. محلے کے ایک پروفیسر کو پکڑا گریبان سے. پروفیسر صاحب ذرا دھیان نال، اسی بھی ایتھے رہنے ہیں. پروفیسر پریشان ہو گئے ہیں مجھے. وہ چھوڑ کے چلا گیا. محلے داروں کو پتہ لگا، سارے محلے نے کہا توبہ توبہ توبہ، بڑا بدماش ہے، بڑا گنڈا ہے، اسے حیا نہیں، بے حیا ہو گیا ہے. وہ دیکھو پروفیسر کے گریبان کو پکڑ لیا. لیکن اسے جا کے کسی نے تلقین نہیں کی. خود کہا کہ یہ بہت برا ہے، خود کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے، اس نے یہ حرکت کیا بہت بری ہے، یہ ضرور کہا. لیکن فرض تو یہ تھا کہ اسے جا کے تلقین کرتے، اسے سمجھاتے، او بیٹا تو اتنا اچھا ہو کے ایک پروفیسر شریف آدمی اس کے گریبان کو کیوں پکڑا؟ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں بولا تو ایک دن ایک ڈاکٹر کو بھی پکڑ لیتا ہے. لوگ پھر خاموش، پھر وہی صورتحال. پھر چند اور بھی تو بچے ہوتے ہیں محلے میں جن کی روح بیمار ہو رہی ہوتی ہے. وہ جن کی روح بیمار ہوتی ہے وہ آہستہ 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 وہ اس کے قریب ہونے لگ جاتے، اس کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں. یہ جو باتیں کرتے ہیں بیمار لوگوں کی، ان کو بڑا مزہ آتا ہے. تو ظاہر ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کھانے پینے کا بھی تو مسئلہ چلے گا نا. وہ کھانے پینے کے مسئلے کو کرنے کے لیے وہ پھر ایک دن کسی تاجر کو پکڑتے ہیں. شیخ صاحب کما کے گھر ہی لے جاندے ہو تو ساڈا حصہ. اب گنڈا ٹیکس شروع ہو گیا. شیخ صاحب سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر کے گریبان کو پکڑا، پروفیسر کے گریبان کو پکڑا، کسی نے تو پرواہ نہیں کی تو میرے غریب کی کسی نے حمایت کرنی ہے. وہ چپ کر کے ٹیکس دے دیتا ہے. اب گنڈا ٹیکس لیتا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ صلح کروا دیتے.
آپ نے صلح نہ کروائی، باقاعدہ پیچھے ہٹ کے کہا سانو کی. اور کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہ کر دینے کے بعد اب 500 افراد محلے کے مرد، ایک گنڈا 4-5 اس کے ساتھ نوجوان، پورے محلے میں وہ گنڈا دندناتا پھرتا اور سارا محلہ اس کے رحم و کرم پہ چلا گیا. گنڈے نے جس دن کوئی حرکت کی، کبھی کبھار نوجوان جو ٹین ایجر ہے، جو فطرت کے زیادہ قریب ہے، اس کے اندر یہ بات آتی ہے، وہ محلے کے کسی بچے کو کوئی چھیڑ دے، کوئی کسی بزرگ سے زیادتی کر دے، تو کبھی کبھی نوجوان یہ کہتا ہے کہ میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے، اس نے بڑی بدتمیزی کی ہے. تو آپ جیسے نیک اور صالح اچھے لوگ، بچے اپنے کو سمجھاتے ہیں عقل مند بن کے، بیٹا اس نے کوئی تیرے باپ کو پورا کہا ہے، کوئی تیری بہن کو پکڑا ہے، وہ پرائی لڑائی میں نہیں کودتے، وہ تو گندگی کا ڈھیر ہے، پتھر مارو گے چھینٹے مجھ پر پڑیں گے، کیا کر رہے ہو، مت کرو. اسے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو معزز ہیں، ہم تو اچھے ہیں اور وہ گندا ہے. میں نے ایک دن رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ محلے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں اور وہ برا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ تو تیلک سے مجھے بخاری شریف میں آ گئی کہ نہیں، وہاں پہ حکم آ گیا رسول اللہ کا، جس نے برائی کو اپنے سامنے ہوتے دیکھا اور اس پر خاموش رہا وہ تو گونگا شیطان. اے محلے کے معززین، میرے رسول کی زبان میں تو آپ نے برائی کو اپنے سامنے ہوتے دیکھا ہے، تلقین نہیں کی، اس کا ہاتھ نہیں پکڑا، اس کو روکا نہیں ہے، اسے سمجھایا نہیں ہے، اور سمجھانے پر بھی وہ اکڑ تھا تو اس کے خلاف لڑے نہیں ہیں، تو آپ تو رسول اللہ کی زبان میں گونگے شیطان ہیں. مجھے یہ بات کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کیونکہ میرے رسول نے یہ بات کہی. اپنے آپ کو معزز کہنے والوں ذرا رسول اللہ کی زبان میں سنو، تمہاری حیثیت کیا ہے. اور جو گونگے شیطان ہوتے ہیں ان پہ گنڈے نہ دندناتے پھرے تو اور کیا ہوگا، انہیں گنڈوں کے رحم و کرم پہ اللہ چھوڑ دیتے. میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، میں نے عرض کیا تھا کہ میں گھر کے کینوس پر بھی اس آیہ کریمہ کو دکھاؤں گا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بچہ جس کو ربر چھیننے پر آپ نے اور کھلونا چھیننے کے اوپر اس آیت کے مطابق ٹریٹ نہیں کیا تو بڑے ہو کے کیا بنا، اور آپ نے کیا اس کا خمیازہ بھگتا. میں نے آپ کو گھر کے کینوس کے بعد محلے کے کینوس پر بھی دکھایا، اور محلے کے کینوس سے اٹھ کر اگر میں نیشنل کینوس کی بات کروں، جب حق اور باطل کی لڑائی ہوتی ہے، سچائی کی بات ہوتی ہے، کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اے بننے کے لیے باہر آتا ہے، تو ایک اچھے آدمی کے مقابلے پر ایک برے آدمی کا ساتھ دینے کا معاملہ جب آتا ہے تو ہم کس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. آئیے میں آپ کو انٹرنیشنل کینوس پہ دکھاتا ہوں کہ اس آیہ کریمہ نے کس قدر اپنی حقانیت کو ثابت کیا ہے. پچھلی دہائیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں. ایک دن لوگ بڑے آرام سے سوئے ہوئے تھے کہ صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ ایران کے ایک علاقے کے اوپر عراق نے حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا. یہ آپ کے سامنے بورڈ پہ ایران ہے، یہ اس کے ساتھ عراق دوسرے کلر میں دکھایا گیا ہے، اس کے نیچے سعودی عرب ہے، ایک سائڈ پہ یہ کویت اور سیریا. آپ دیکھیے کہ لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایران اور عراق کے درمیان کوئی وجہ تنازع موجود ہے یا نہیں. ہاں، ایک تھیوریٹیکل سا مسئلہ ضرور تھا کہ اس کے درمیان والی لائن میں وہ جو خلیج ہے اس کا نام خلیج فارس ہے یا خلیج عربی ہے، یہ تھیوریٹیکل تھا. ورنہ آدھے حصے سے ایران والے فائدہ اٹھا رہے تھے اور آدھے حصے سے عراق والے فائدہ اٹھا رہے تھے. لیکن عراق نے حملہ کر کے ایک پورے علاقے پر قبضہ بھی کر لیا، اس کے سرحدی شہر خرم شہر اور آبادان پہ قبضہ کر لیا. مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہو گئی. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. تو باقی سارے مومنوں کا یہ فرض بنتا تھا
جو ان دونوں گروہوں سے الگ تھے، باقی دنیا جو مسلم تھی اس کا یہ فرض بنتا تھا کہ ان کی صلح کروا دیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. اور اگر کوئی بغاوت کرتا، کوئی زیادتی کرتا، کوئی سرکشی کرتا تو اس کے خلاف سارے مل کر لڑتے. اس آیہ کریمہ کی ہم نے باقاعدہ مخالفت بحیثیت امت کی. ایران پر جب یہ حملہ ہو گیا تو ہم مومن ہونے کے ناطے ان کی صلح کروانے کی بجائے ہم سنی تھے اور شیعہ تھے. سنیوں نے سنیوں کا ساتھ دے دیا اور شیعوں نے شیعوں کا ساتھ دے دیا. دو گروپ الگ الگ بن گئے. ہم عرب تھے، ہم عجم تھے. عربوں نے عربوں کا ساتھ دے دیا اور اجمیوں نے اجمیوں کا ساتھ دے دیا، اور یہ لڑائی پورے زور پہ شروع ہو گئی. اتنے زور سے ہوئی کہ ملت اسلامیہ کے وہ افراد اور ان کا وہ کروڑوں اور کھربوں کا اسلحہ جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے صرف ہونا تھا، مسلمانوں کو ہی مارنے کے لیے دونوں سائڈ سے صرف ہو گیا. اور کتنے جوان شہید ہو گئے کہ ایک زمانہ آیا کہ 12 14 15 سال کے بچوں کو محاذ پر بھیجنا پڑا. پھر ایک دن ایسا آیا کہ کیمیکل وار کا آغاز ہوا. 30,000 افراد کو صرف 3 منٹ کے چھوٹے سے عرصے میں عراق نے حملہ کر کے ایرانیوں کو ریت کے ذروں میں بدل دیا. جب کیمیکل وار کا آغاز ہوا تو دنیا چیخ اٹھی. کچھ لوگ پاکستان سے، کچھ ہندوستان سے، مختلف علاقوں سے لوگ اٹھے اور انہوں نے جا کر کہا کہ بھائی یہ تو بہت بڑا خسارہ ہو گیا ہے، ان کی صلح کروائیے. سعودی عرب کو کہا، کویت کو کہا، آپ دو بڑے ممالک ہیں، آپ دونوں کے اندر یہ قوت موجود ہے کہ آپ ان کی صلح کروا دیں. آپ نے تو الٹا صرف عراق کی مدد کرنا شروع کر دی ہے. اس زمانے میں سعودی عرب اور کویت نے اپنے پورے وسائل عراق کی حمایت میں کھپا دیے. بلکہ وزیر خارجہ کی زبان سے، جو عظیم باپ کا بیٹا ہے، اس کی منہ سے بھی یہ نکلا کہ عربوں، اجمیوں نے تمہیں للکارا ہے، ان کو نیست و نابود کر دو، اور پوری قوت لگا دی. ایران مسلسل لڑتا جا رہا ہے. دونوں طرف سے کٹ مسلمان رہے ہیں، خسارے پہ خسارہ. جب لوگ بہت چیخے تو پھر سعودی عرب اور کویت نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کی صلح کرواتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، ان کی صلح ہونی چاہیے. یہ مجدہ لوگوں نے سنا کہ سعودی عرب کی طرف سے مشترکہ ایک اعلامیہ جاری ہوا کہ اگر ایران صلح پر راضی ہو جائے تو عراق کی طرف سے تاوان جنگ ہم دینے کو تیار. یہ خوشخبری پوری دنیا میں بڑے مبارک سمجھی گئی اور ایران سے پوچھا گیا کہ آپ صلح کے لیے تیار ہیں؟ تو ایران نے کہا ہاں، ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک شرط پر کہ یہ جو دونوں شہر ہیں آبادان اور خرم، جس پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے ہماری آبادیوں سمیت، پہلے ان کو رہا کروا دیا جائے. سعودی عرب نے کہا، کویت نے کہا کہ ہم ذرا عراق سے پوچھ لیں پھر آپ کو بتاتے ہیں. عراق سے پوچھا گیا کہ کیا ان کو آپ آزاد کرنے کو تیار ہیں، خرم شہر اور آبادان کو؟ تو عراق نے انکار کر دیا. تو یہ سعودی عرب اور کویت نے کہا کہ بھائی یہ آخر مسلمان بھائی ہیں، یہ دونوں علاقے انہی کے پاس رہنے دو اور صلح ہو جائے. خدا لگتی کہ یہ حکم تھا کہ عدل کے ساتھ صلح کروانا. کیا یہ عدل تھا؟ بھائی کسی گھر کے اندر ڈاکو داخل ہو جائیں، گھر کے 2 کمروں پہ قبضہ کر لیں، ڈاکوؤں کو نکالنے کے لیے محلے دار آ جائیں کہ نکلو نکلو، وہ لیکن ڈاکو نہ نکلیں، کہیں کہ ہاں قبضہ باقی چھوڑ دیں گے لیکن یہ 2 گھر کے کمرے یہ ہمارے پاس رہیں گے، تم آپس میں صلح کر لو. کیا یہ صلح عدل کے ساتھ ہوگی؟ یہ تو مذاق تھا. لڑائی پھر جاری رہی، حتیٰ کہ ایران اور عراق دونوں اپنی قوت کے اعتبار سے ختم. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ جب مومن وہ اپنا رول ادا نہیں کرتے جو اللہ نے دیا تھا، جو اللہ نے کہا تھا یہ کام کرنا، جب وہ نہیں کرتے پھر کیا ہوا؟ گھر کے اندر وہ گنڈا دندن آنے لگا، اللہ کے رحم کا وعدہ واپس ہو گیا.
محلے کے اندر وہ گنڈا دن دلانے لگا اور رحم کا وعدہ پھر واپس ہو گیا. اس نقشے کو غور سے دیکھیے. وہ کویت اور یہ سعودی عرب، یہ جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں 1979 لڑائی شروع ہوئی. اتنے لمبے عرصے تک کی لڑائی کے بعد جب دونوں ممالک کمزور ہو رہے تھے، اس زمانے میں اس غنڈے نے جس نے حملہ کر رکھا تھا اچانک کویت کے اوپر چڑھ دوڑا اور اہل کویت کو اللہ نے اس غنڈے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. اور اگلے ہی لمحے اس کی فوجیں سعودی عرب کی طرف بڑھنے لگیں. ایک مہا گنڈا پیچھے کھڑا تھا جس کے کہنے پہ یہ سارے اشارے ہو رہے تھے، یہ سارے کام ہو رہے تھے. اس نے کہا کہ یہ تمہارے گھر پہ قبضہ کر لے گا، میری فوجوں کو آنے دو. اس دن سے اس کی فوجیں امریکی داخل ہو گئیں اور ہم زخموں کو چاٹتے رہ گئے. آج وہ منتیں کرتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ، اب وہ نہیں جاتے. ان کا باقاعدہ قبضہ سعودی عرب میں ہو چکا اور ان کا قبضہ کویت پہ ہو چکا. یہ سعودی عرب اور کویت 1979 میں وہ ممالک تھے جو اپنا دوہرا بجٹ بناتے تھے. دنیا کے امیر ترین ممالک. ایک بجٹ کو کہتے تھے للاجیال الحاضرہ اور دوسرے بجٹ کا نام تھا للاجیال القادمہ. ایک بجٹ اس قوم کے لیے جو موجود زندہ ہے، اس وقت موجود ہے، ایک جس سے نسل نے بھی پیدا ہونا اس کے لیے بھی بنتا تھا. لیکن 79 سے لے کر اب تلک، جب سے یہ معاملہ ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تلک، نہ سعودی عرب اور نہ کویت اپنا گہرا بجٹ بھی پیش نہیں کر سکے. یہ تو اڈہاک بجٹ کی بنیاد پر چل رہے ہیں اس لمحے تک. اور اللہ نے مہا گنڈوں کے حوالے ملت اسلامیہ کو کر دیا. خدا لگتی کہیے کہ اگر ہم مومن ہونے کے ناطے ایران اور عراق کی اسی وقت صلح کروانے کے لیے چل پڑتے. ٹھیک ہے، عراق اگر اپنے کسی اور کے کہنے پر چلتا اور کھڑا رہتا اور کہتا نہیں میں نے تو لڑنا ہے، تو اللہ کے حکم کے تحت ساری ملت اسلامیہ اس کا بائیکاٹ کرتی، ساری ملت اسلامیہ اس کے خلاف لڑتی. تو کیا یہ معاملہ یہاں تک پہنچتا؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. یہ قتال کرنا تھا ان کے خلاف. لیکن ہم تو معاملہ ہی ہمارا بگڑ گیا. ہم تو شیعہ اور سنی بن گئے، ہم تو عرب اور عجم بن گئے. مومن ہوتے تو ہم ان کی صلح کرواتے. ہم نے قرآن کی آیت کو چھوڑ دیا اور پھر ہم آج افغانستان ہو، وہ عراق ہو، وہ سعودی عرب ہو، ملت اسلامیہ کے جسم کے ذرے ذرے پر آج جو زخم لگے ہیں یہ اسی قرآن حکیم کی آیت کو چھوڑنے کا نتیجہ تھا. آج ان کے پنجے گھڑے ہوئے. حضرات آپ کہیں گے کہ آپ نے تو بڑی تفصیل سے یہ ساری باتیں تو سنا دیں، تو پھر حل کیا ہے؟ ان گنڈوں کے رحم و کرم سے ہم کس طرح بچیں گے؟ اللہ کے رحم و کرم کے مستحق کس طرح ہوں گے؟ بڑا سادہ جواب ہے کہ آیہ کریمہ پر عمل کر لیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود قوت پیدا کر دے گا. بہت آسان سوال ہے. ایک دو باتیں اور میں عرض کر دوں. یہ محلے کا جو گنڈا تھا جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا، یہ تو اکیلا تھا، یا 5 یا 6 یا 7 اس کے ساتھ افراد ہو گئے، اتنے ہی تھے. 500 افراد پر یہ حاوی کیسے ہو گیا؟ میں اب اس کی فزیکل آپ کو بتا رہا ہوں انالیسس کر کے کہ وہ کیسے ہو گیا. اللہ کی دوسری کون سی آیات تھی اور اللہ کے احکام جہاں آپ نے ان کو توڑا تھا. اللہ نے کہا کہ تم نے جہاں بھی رہنا ہے منظم ہو کے رہنا.
کٹھے ہو کے رہنا، ایک امیر بنا کے رہنا، باقی مامور بن کے رہیں، اور نیکی کے کاموں میں سمع و اطاعت کا نظام قائم کرنا۔ آپ میرے بیٹے اور بیٹیاں سب بیٹھے ہیں، کسی نے اپنے محلے میں اپنا کوئی امیر بنایا، کوئی سمع و اطاعت کا نظام قائم کیا؟ لیکن یہ گنڈے صرف 5-6 تھے، ایک ان کا سربراہ تھا، انہوں نے اس کے امیر بنا لیا اور اس کی سمع و اطاعت کرنے لگے، ہر معاملے میں اس کا کہنا ماننے لگے۔ لیکن ہم نے نہیں مانا، ہم نے امیر ہی نہیں بنایا تو کہنا کس کا ماننا تھا؟ پھر حکم یہ تھا کہ اگر امیر حکم دے دے تو لمت اللائم کی کوئی پرواہ نہ کرنا، اس کے کہنے کو ماننا۔ تم پہ نہ کٹا حبشی بھی حکمران بنا دیا گیا ہو، جب تک وہ اللہ کی طرف تمہیں بلاتا رہے اس کا کہنا مانتے رہنا۔ ہم نے نہ امیر بنایا نہ اس کا کہنا مانا، اس کے مقابلے پر اس دوسری طرف دیکھیے، اس کے اوباش لڑکوں کو پتا تھا کہ پولیس تھانہ کچہری بھی ہوگا۔ اس گنڈے کو پتا ہے، اس گنڈے کے اوباش لڑکوں کو بھی پتا ہے کہ میری کوئی بہن ہے، میری کوئی بیٹی ہے، کل کو اس کا رشتہ آنا ہے، لوگ کہیں گے یہ گنڈے کی بہن ہے، یہ گنڈے کی بیٹی ہے۔ پولیس تھانہ کچہری ہوگا، مار پیٹ بھی ہوگی، لوگ برا سمجھتے ہیں، کسی کی انہوں نے پرواہ نہیں کی اور اپنے اس گنڈے کی اطاعت کرتے رہے، اور وہ کامیاب ٹھہرے۔ کامیابی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت اللہ نے کہی تھی وہ تو گنڈا پوری کرتا رہا اور گنڈے کی پارٹی پوری کرتی رہی، اور وہ جو اپنے آپ کو مومن کہتے رہے وہ اللہ کی ان باتوں کا انکار کرتے رہے، وہ غرور اور تکبر میں ڈوبے رہے کہ ہم کسی کو امیر مان لیں اپنے ہی محلے میں، وہ ہم سے زیادہ کھاتا پیتا ہے، وہ ہم سے زیادہ عقل مند ہے، وہ ہمارے سے زیادہ سمجھ رکھتا ہے کہ اس کو امیر مانے۔ لوگوں، جہاں جہاں پر بھی ہم نے اللہ کی آیت کی مخالفت کی اس کا خمیازہ ہم نے دنیا میں بھی بھگتا، ابھی باقی ہے آخرت کے اندر۔ موقع ہے توبہ کر لیں، واپس پلٹ آئیں۔ جہاں جہاں کوئی لڑ رہا ہو، عموماً تو لڑتا ہی نہیں، میں تو بتایا وہ جھگڑالو ہوتا ہی نہیں، کوئی بیماری لگ گئی ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے، اور اگر جھگڑا ہو جائے تو ان کی صلح کروانی چاہیے، اور صلح پھر عدل اور انصاف کے ساتھ۔ عدل اور انصاف کے ساتھ صلح نہیں کرائیں گے تو مختارہ مائی جیسے واقعات پھر رونما ہو۔ نہیں، یہ مسلمانوں کی شان و شوکت ہے کہ وہ عدل اور انصاف سے صلح کرواتے ہیں۔ کسی کے بیٹے کے ہاتھوں دوسرا قتل ہو جائے تو قاتل کی گرفتاری کے لیے باپ بھی گرفتاری کے لیے کوشش کرتا ہے، اسے گرفتار کر کے حکومت کے حوالے کرتا ہے۔ یہ الگ بات کہ پھر جا کے چاہے رو کر منت کر کے کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، دیت لے لو اور اسے چھوڑ دو، لیکن قانون کے نفاذ کے اندر تو پوری طرح ساتھ دینا پڑے گا۔ لیکن اتنا حوصلہ کہاں سے لائیں؟ یہ مومن بنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا حوصلہ بھی عطا فرمائے گا۔ آئیے اس آیہ کریمہ کو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، شاید کچھ معنی آپ کے ذہن میں اور بھی ابھرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي۔ ہاں، یہ قتال سے مراد یہ نہ سمجھیے کہ بس جاتے ہی لڑنا شروع کر دیں کہ یہ غلط آدمی ہے اس سے لڑنا ہے، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ فقاتلو کے اندر میں نے بتایا تھا قتال سے مراد ذہنی کاوشوں سے لے کر مسلح جدوجہد تک کے تمام مراحل ہوتے ہیں۔ آپ نے ذہنی کاوشوں سے لے کر مسلح جدوجہد تک کے تمام مراحل طے کرنے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ پہلے اسے سمجھانا ہے، اسے خوب سمجھانا ہے، بارہا سمجھانا ہے، نہ سمجھے تو معاشی بائیکاٹ بھی کرنا ہے، اسے معاشرتی بائیکاٹ بھی کرنا ہے، پھر بھی نہ سمجھے تو قانون کا سہارا لینا ہے۔ کسی بھی انسان کو معاشرے کے اندر رہتے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی وجہ سے بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ آپ کے خبر بڑھ نے ہمیں کہا تھا کہ قاتل التی تبغی، تو اس کے خلاف لڑو، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس طرح لڑا جائے گا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا۔ میں بات واضح کر سکا جی؟ اب گھر جا کے اس آیہ کریمہ کو دوبارہ پڑھیے، پھر اپنے بارے میں سوچئے، بہو ساس کی لڑائی میں، نند بھاوج کی لڑائی میں، خامند بیوی کی لڑائی میں، دو بھائیوں کی لڑائی میں، محلے داروں کی لڑائی کے اندر کیا رویہ ہے میرا اور آپ کا؟ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔